مسلمانوں کے لیے اتحاد عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اتحاد، وحدت، یونٹی قائم کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ مسلمان تمام عبادات تو انجام دے رہے ہیں، لیکن چند عناصر اتحاد جیسی عبادت کو روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مسلمانوں میں اتفاق پیدا نہ ہو، پھوٹ برقرار رہے، اس کے لیے باقاعدہ چند طاقتیں کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتحاد کے ذریعے ہی مسلمانوں کی ترقی ہوگی، سرخ روئی ہوگی اور اس ملک کی ترقی ہوگی۔ بنگلور کے دورے پر آئے معروف شیعہ عالم دین مولانا سید صادق حسینی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ تقریب مذاہب کونسل نئی دہلی کے صدر مولانا سید صادق حسینی کی بنگلور آمد پر اعجاز علی جوہری کی رہائش گاہ پر ایک اہم نشست منعقد ہوئی۔ سابق ریاستی وزیر آر روشن بیگ، کرناٹک ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین اور صدائے اتحاد تنظیم کے صدر حافظ سید شاہ محمد علی الحسینی، صدائے اتحاد کے بانی مجاہد علی بابا، سید سردار عباس علی بوہرا، مولانا قائم عباس، مولانا علی باقر، مولانا منظور رضا، رومان بیگ و دیگر اہم شخصیات اس میٹنگ میں موجود تھیں۔ گلبرگہ کی درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے سجادہ نشین اور کرناٹک ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین حافظ سید علی الحسینی نے اپنے پیغام میں کہا کہ اتحاد میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور اولیاء اللہ نے اتحاد کے ذریعے دین کو پھیلایا ہے۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ اس غریب خانے میں ہمارے عبدل عزیز نوجوان چیئرمین اور صدر اتحاد، ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ صلی اللہ رسول الکریم۔ اما بعد، بےحد ممنون ہوں آج کی اس دعوت کا، جہاں ہمارے مہمان جو دلی سے تشریف لائے ہیں اور علماء اکرام، ہمارے روشن بیگ صاحب اور دیگر مہمان، جو ایک مخصوص محفل بلائی گئی ہے، ایک ملاقات، ایک تبادلہ خیال۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے محفلوں میں جو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں وہ بہت متاثر کرتی ہیں، اور ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا میرے نزدیک اور اولیاء اللہ کی تعلیمات میں جو پایا گیا ہے وہ ہے ایک دوسرے کے اختلافات کو کم کرتے جانا۔ تو اتحاد خود اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جیسے ابھی مولانا نے فرمایا، ہم ساتھ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کو جانیں گے، تو آپسی جو مسائل ہوتے ہیں اور ایک دوری بنتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور بار بار ملنے سے ہمیں محبت ضرور آ جائے گی۔ اسی لیے اولیاء اکرام ہمیشہ دعوت دین جب کرتے تو آپ اگر غریب نواز کی تاریخ دیکھیں تو دو چیزوں سے انہوں نے لوگوں کو اپنے طرف کھینچا۔ ایک خانقاہی لنگر جو چلا کرتا تھا، تو وہاں جب کھانا کھلایا جاتا ہے تو وہ شخص کون ہے نہ کبھی اس سے پوچھا گیا، وہ کہاں سے آیا ہے نہ کبھی اس سے پوچھا گیا، کیا وہ امیر ہے کیا وہ غریب ہے، اس کا رنگ کیا ہے، وہ کیا کپڑے پہنتا ہے، یہ کبھی نہیں پوچھا گیا۔ جب کھانے کی دعوت ہوتی لنگر کی تو کوئی بھی آتا، بیٹھتا، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ہوتی، اور یہی دعوت اسلام ہے۔ جب ہم بیٹھیں گے، متحد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اس سے۔ تو یہی پیغام امن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
ہمیں ہمیشہ امن کی زندگی گزارنے کی کوشش ہے. اختلافات ہوتے ہیں اپنی ذاتی طور پر، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن اس کو ہر ہمیشہ ہم کو ظاہر سب کے سامنے کر اختلاف پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ہم ملتے ہیں تو امن کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کے بھائی کے جیسے ملیں اور محبت کا ہی پیغام دیں، تاکہ ہم دیگر مذاہب کو بھی اپنے قریب کر سکیں. اور اسلام کا جو میسج ہے، جو امن کا، پیس کا جو میسج ہے، اسلام کا نام ہی وہی ہے، سلامتی. یعنی دین سے جو سلامتی ہر شخص پہ آ جاتی ہے، وہی پیغام اسلام ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ سب ایک ساتھ رہیں، کلمے کی بنیاد پر، وحدانیت کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کام کریں. ہر لمحہ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم کچھ انگلی اٹھائیں گے یا قلم اٹھائیں گے یا کسی سے ملیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. اگر ہماری سوچ اس طرح بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بخشش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ یہ ہمارے کام کو قبول فرمائے اور ہمارے عبادات کو قبول فرمائے. یہی میری دعا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی رسولہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحابہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. سب سے پہلے تمام حاضرین جن سب نے بندہ ناچیز کو اہمیت دیتے ہوئے، ذرہ نوازی کرتے ہوئے یہ زحمت گوارا کی، سب کے ہم شکر گزار ہیں. خاص طور پر سب سے پہلے جناب وزیر سابق روشن بیگ صاحب فضل اللہ، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم مرتب کیا اور یہ خدمت انجام دی کہ ہم آپ سب سے روبرو ہو سکیں، ملاقات کر سکیں. اور یہ فضا، بہترین فضا الحمدللہ یہاں پر سازگار انداز میں منعقد ہوئی یہ مجلس. ان کے شکر گزار ہیں تہ دل سے. اسی کے ساتھ ہم اپنے برادر بزرگ اور صدائے اتحاد کے اعجاز علی جوہری صاحب کے شکر گزار ہیں، اور بابا مجاہد علی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں جو اس کے یعنی صدر ہیں. اور اپنے ہم برادر بزرگ مولانا منظور صاحب کے بھی، منظور صاحب آبدی کے صدر علی بابا ہیں جی. میں نہیں. اچھا، بہرحال جس طرح سے آشنائی ہوئی ہے اس انداز سے بہرحال ہم سب کے مشکور ہیں، تمام حاضرین کے. اور چونکہ یہ جملات ضروری ہوتے ہیں کہنا کہ ہم آپ سب کا شکریہ نہیں ادا کر سکیں گے تو ہم اپنے خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. یہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے خالق کا شکریہ ادا نہیں کر پاتا. دو تین بہت بنیادی باتیں آپ سے روبرو ہونا چاہتے ہیں ہم کہتے ہوئے. پہلی بات اتحاد کے سلسلے میں، چونکہ یہ بزم مسلمانوں میں اتحاد، عام انسانوں کے درمیان اتحاد، بنی نوع آدم کے درمیان اتحاد، تمام مسالک، فرقے اور ادیان سے بلند ہو کر اتحاد، ہر ایک کے اپنے مراحل ہیں کہ وہ وحدت کب قائم ہوگی. تو پہلے مرحلے پر ہم مسلمان ہیں، ہمیں وحدت کیسے قائم کرنی ہے اور اس کے لیے ہم کو اللہ نے کس طرح سے امر کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، آرڈر کیا ہے اس کا. بہت بنیادی بات جو اب تک شاید اس 10 سال کے عرصے میں جو ہم نے یہ ایک بہرحال کوشش کی ہے آنا جانا بہرحال ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، اور بہرحال سینکڑوں پلیٹ فارم پر 2 لوگ ہوں یا 2000 ہوں یا 2 لاکھ لوگ ہوں، ان کے بیچ میں بھی یہ بات ہم نے اتنی ہی مضبوطی سے کہی ہے جتنی مضبوطی سے آپ سب سے ہم کہنا چاہتے ہیں. اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو میں اپنا عقیدہ سمجھتا ہوں
اور اس آئیڈیالوجی کے اوپر چلنا بھی چاہتے ہیں اور چل بھی رہے ہیں کہ اتحاد ہمارے درمیان میں ایک وظیفہ الہی ہے، امر الہی ہے، وظیفہ ہے ہمارا اللہ کی جانب سے، بالکل نماز کی طریقے سے. یہ میں امپورٹنٹ بات کہنا چاہ رہا ہوں. جیسے اتحاد مسلمان فرقوں کے درمیان میں وحدت قائم کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز واجب ہے، جیسے حج ہمارے لیے واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح حکم خمس واجب ہے، جس طرح امر بالمعروف واجب ہے، جس طریقے سے نان و نفقہ اپنے بیوی بچوں کا ہم پر واجب ہے، ماں باپ کی اطاعت جس طریقے سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بس تیرے پروردگار کا فیصلہ ہو چکا کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے. یقین جان لیجئے یہ وحدت اسلامی مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد اسی زمرے میں آتا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں کیا حال ہے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً کا کوئی معنی نہیں ہے کہ ہم یعنی سوری اتحاد کر لیں، ہم بس دکھاوے کی وحدت قائم کر لیں. نہیں، اتحاد حقیقی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جس روش پہ چل رہے ہیں اس کو مٹا دیں، اس کو ختم کر دیں اپنے طور و طریقے کو. جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ہم حنفی ہیں، آپ شافعی ہیں، آپ مالکی ہیں، آپ جعفری ہیں، فقہی طور پر ہم ہاتھ یوں باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ یوں کھول کے نماز پڑھتے ہیں. تو ہم جب اتحاد کریں گے تو پھر حقیقی اتحاد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ سارے فرق مٹا دیے جائیں. ایسا نہیں ہے. اس کی بہت بنیادی، بہت واضح مثال ہے. حقیقی اتحاد بھی قائم ہو سکتا ہے اور آپ کا ہاتھ باندھنا نیچے اور اوپر اور یہ سب باقی بھی رہ سکتا ہے. تمام وہ اختلاف فقہی، فرعی اور فروعی باقی بھی رہ سکتے ہیں اور اتحاد حقیقی قائم بھی ہو سکتا ہے. کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں، ایک گھر میں آپ 5 بھائی ہیں، آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، وہ کرتا پجامہ پہنتے ہیں، اتحاد حقیقی ہے یا اتحاد غیر حقیقی؟ دونوں سگے بھائی بھی ہیں، دونوں کے ماں باپ بھی ایک ہیں، 5 کے ماں باپ بھی ایک ہیں، لیکن سب کے سلیقے اور روش زندگی جدا جدا ہے. سب کا طور و طریقہ زندگی علیحدہ ہے. علیحدہ ہونے کے باوجود ایک چھت کے نیچے ایک گھر، ایک والدین کے فرزند بن کے رہ رہے ہیں. آپ اس اتحاد کو کیا نام دیں گے؟ اتحاد واقعی، اتحاد حقیقی. یعنی ہم لباس ابا قبا میں موجود ہیں اور آپ اس کرتے پجامے میں، آپ ہمارے بھائی ہیں سگے، ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں. دونوں میں وحدت قائم ہے یا نہیں ہے؟ وحدت حقیقی بھی قائم ہے. تو پھر اسی طریقے سے اسلامی فرق میں بھی اتحاد حقیقی قائم ہو سکتا ہے، واقعی حقیقت ایجاد ہو سکتی ہے، وحدت، اور وہ اپنے تمام فرق کے ساتھ میں، اور وہ سارے فروعی فرق ہیں، کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. تو جس طریقے سے یہ دوسری بات ہو گئی اسی کے ضمن میں کہ جس طریقے سے ہمارے لیے نماز روزہ واجب ہے، اسی طرح ہمارے لیے اتحاد بھی ضروری ہے. اگر ہم نے یہ کام نماز کی طریقے سے نہ لیا، جس طرح نماز کو واجب سمجھ کر کے، فرض سمجھ کر کے ادا کرتے ہیں، ہمیں اتحاد کے کام کو اور اس مشن کو، یہ تو یقین جانے، یہ تو باتیں ہم کہتے ہیں اس جگہ کے لیے شاید زیادہ مؤثر واقع ہوگی کہ جہاں پہ یہ چیز نہ پائی جاتی ہو. لیکن الحمدللہ یہاں پہ جیسا کہ ابھی ہمارے آغا اعجاز علی صاحب نے عرض کیا کہ تقریباً 15 سال سے اس پلیٹ فارم اور اس بینر کے تلے یہ کام انجام پا رہا ہے. یہ خود ہمارے لیے بہت ایک خوشائند بات ہے، آئندہ کے روشن ہونے کی بات ہے، اور ایک فضا جو ہموار ہے یہاں پر، یہ واقعاً ایک بہت بہترین چیز ہے، بہترین امر ہے. ہم بہرحال ہندو طور پہ بس ایک جملہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ واقعاً ہم اسلام کے صحیح فالوور قرار پائیں، صحیح مسلمان کہلائیں، جو دین انسانیت یعنی انسانیت کو پنپنے کی بات کرتا ہے، جو دین، اور وما علینا الا البلاغ.
کہ وحدت کے لیے جو مضبوط ترین ہمارے پاس عناصر موجود ہیں اس وقت قرآن کریم اور رسول اللہ کے بعد جو موجودہ حالت میں سب سے مضبوط عنصر ہے وہ امیر المومنین کی محبت ہے، ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس کی دلیل میں عرض کر رہا تھا کہ تمام آپ جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں مشہور 4 ہندوستان میں اور باقی جتنے سلاسل ہیں سب کا منبع اور منتہا الہ امیر المومنین کی ذات ہے، جس میں میں نے بعض صوفیاء اکرام اولیاء الہی کے میں نے کلام آپ کے درمیان میں پیش کرنا چاہا، جس میں سے ایک ربائی میں نے آپ کو سنائی، میں مجدداً اسے سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ میں نے عرض کیا صاحب فصوص الحکم کا ابن عربی کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ منبع اول جو ہے ذات رسالت پناہ ہے تمام فیوزات عالم کے لیے، اور اس فیوزات عالم کا رسول اللہ کے بعد پہلا فیض جو سرچشمہ جاری ہوتا ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، پھر اس کے بعد حضرت کریمین حسنین علیہ السلام اور ائمہ اطہار اور ذات حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، یعنی اس میں کسی قسم کے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عالم کے لیے فیوز و برکات کی جو منتہا ہے وہ ذات رسالت پناہ ہے، اور اس تمام فیوز کا سرچشمہ جو نکلنا شروع ہوتا ہے عرفان الہی کا ہو، تمام علوم عقلیہ و نقلیہ الہی کا ہو، وہ فیض امیر المومنین کی ذات سے پہنچتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ذات جو ہمیں وحدت اسلامی کی طرف کھینچ سکتی ہے سب سے زیادہ مضبوط اس روئے زمین پر وہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر میں نے ان تمام سلاسل کے درمیان یہ میں نے ربائی دکھائی، میں خود مشرف ہوا ہوں زیارت کے لیے، آغا مہدی پور کے ذریعے سے لگائی گئی تھی، اور یہ کلام بہت مشہور ہے اور ربائی ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا سید محمد حسینی مکمل نام کے ساتھ ادب کے ساتھ ولی الہی ہیں، اور ان کا یہ کلام مشہور ہے، تمام ادبا اور عرفا کے درمیان میں پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ یا علی ذات و صفاتت قل ہو اللہ احد، نام تو نقش نگین مہر اللہ الصمد، بر زبانت لم یلد ناصر ولم یولد قریب۔ میں چوتھے کی تشریح کر دوں، 3 کی تشریح مختصر ترجمے میں کر چکا تھا، جبکہ ہر ایک مصرے میں 2 3 معنی نکلتے ہیں۔ شیر یزداں لم یکن پرشت لہو کفن احد، علی آپ کی وہ ذات ہے کہ پورے عالم میں آپ کے جیسا بہادر شیر خدا یعنی لایا ہی نہیں جا سکتا، پرشت یعنی جمع ہونا، یعنی ایسی ذات لا ہی نہیں جا سکتی، ایسی طاقتور، ایسی شجاع، ایسی ذات بابرکت جو روئے زمین پر اللہ کی طرف سے متعارف ہوئی ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے تمام اولیاء الہی کا، آپ نے غور کیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا پورا بڑا گروہ جو جمہور اور اہل سنت کہلاتا ہے، انہی کے درمیان امیر المومنین چوتھے خلیفہ ہیں۔ سوال میرا، میں اس کو اختلاف کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، لیکن اس اختلافی پہلو کو اگر میں چاہوں تو وحدت کی طرف بھی لے جا سکتا ہوں۔ ایک ایسا پہلو سیرہ امیر المومنین کا جو بہت سے لوگوں کے لیے سبب اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب کے لیے وہی پہلو اختلاف سبب اتحاد ہو سکتا ہے۔ مثلا کسی کے لیے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ شیعان علی ابن ابی طالب جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، جعفری کہتے ہیں، وہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، ٹھیک ہے، خلیفہ بلا فصل ظاہری بھی اور خلیفہ بلا فصل باطنی بھی۔ تمام عرفائے اسلامی کے نزدیک امیر المومنین خلیفہ بلا فصل باطنی ہیں، اور اہل تشیع کے نزدیک باطنی اور ظاہری دونوں خلیفہ ہیں۔ یہی سبب اختلاف ہے، ظاہری طور پر علی چوتھے نمبر پہ یا پہلے نمبر پہ۔ امیر المومنین نے اپنے سے پہلے 3 خلافتوں کو اور 3 خلافتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالا یا نہیں ڈھالا، اپنے آپ کو ان کے ساتھ لے کے چلے یا نہیں چلے، ان کی حمایت جن مسائل میں ان کو پیش پڑی علی نے کی یا نہیں کی، یہ بڑا سوال ہے۔ یہی نقطہ اختلاف ہے بین التشیع و التسنن، 2 بڑے گروہوں کے درمیان، جس کو ہم ایک بڑا ایجنڈا بنا کے چلتے ہیں، اختلاف کا پہلو، وہی ہمارے لیے سبب اتحاد ہو سکتا ہے کہ ہم شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو پوری دنیا میں اس بات
کا بہرحال ہمیں امتیاز ہے، فخر ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام کی وجہ سے ہم شیعہ کہلاتے ہیں کہ جو شیعہ وہ ہوتا ہے جو ان کے راستے پہ چلنے والا ہو، جو ان کی سیرت پہ چلنے والا ہو. تو ہم نے تو کم سے کم یہ اپنانا ہے ہی کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے سے پیشرو خلفاء کے جب بھی مشکلات میں کوئی بھی بات اٹکی، اسلام پر کوئی بھی بات آئی تو امیر المومنین نے ان کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ اگر ساتھ دیا ہے علی ابن ابی طالب نے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی بھی برا وقت آئے، جب بھی آئے، جس صدی میں آئے، اگر کوئی اپنے آپ کو علی کے نام سے منتسب کرتا ہے تو اس کا دینی اور شرعی اور الہی فریضہ یہ ہے کہ وہ امت کی مدد کرے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ شیعہ ہے یا سنی. اور الحمدللہ میں دیکھیں فخر فروشی نہیں کرنے آیا، بہت بزرگ شخصیت ہمارے درمیان میں، آپ سب اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں، لیکن تاریخ کے اس پڑاؤ میں علی کے چاہنے والوں نے ثابت کیا ہے. امت کے دو دھڑے ہیں، ایک کو سلفی کہتے ہیں، ایک کو شیعہ کہتے ہیں. بریلوی شیعہ میں فاصلہ ہے تھوڑا سا، دیوبندی شیعہ میں تھوڑا زیادہ، یہی ہے نا. صوفیوں کے ساتھ بہت کم فاصلہ، لیکن صوفیوں سے تھوڑا فاصلہ، پھر تھوڑا سا فاصلہ بڑھا، یعنی جو بھی عقائد اسلامی میں ہمارے اصول ہیں. لیکن سلفیوں کا معاملہ شیعوں کا یہ وہ ایک دھری ہے، یہ دوسری دھری ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں. جنہیں آپ وہابی کہتے ہیں، ہم سلفی کہتے ہیں. یہ اخوان المسلمین، یہ حماس، یہ جہاد اسلامی کون ہے؟ یہ سلفی ہیں. لیکن اسلام کی دو دھری، جب اسلام کی بنیادوں پہ بات آئی، قدس پہ بات آئی، مظلوموں کی بات آئی، تو آپ بتائیں ان دو دھریوں کے درمیان دنیا نے وہ اتحاد دیکھا حزب اللہ اور حماس کے درمیان کہ روئے زمین پر ایسا اتحاد آپ نے دیکھا جہاں اتحاد خون کے ساتھ ہو جائے، جہاں وحدت اسلامی ایک دوسرے کے خون کے شامل ہونے کے ساتھ ہو جائے. یہ چھوٹا کمال نہیں ہے، بہت بڑا کمال ہے. تو اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مولا علی کو چوتھا بھی مانتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، یہ غور کرنا ہوگا کہ سیرہ علوی میں جب بھی مشکل وقت اسلام پہ پڑے گا تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس وقت حاکم کا عقیدہ کیا ہے، حکومت کرنے والے کا سلیقہ کیا ہے، حاکم کا نظریہ کیا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھے گا اس وقت امت کی ضرورت کیا ہے، اسلام کی ضرورت کیا ہے. یہی روش امیر المومنین کی مکمل 34-35 سالہ دور میں ہم نے مشاہدہ کی ہے، جو آج بھی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سب کے لیے امیر المومنین کے ذات اتحاد کا پہلو لے کے آتی ہے، پیغام اتحاد لے کے آتی ہے. اگر ہم علی کی ذات پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں تو، ورنہ پھر نام لینے والے ہوں گے. یہ میرا بہرحال ایک آخری عرض تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں اسی کے ساتھ ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ کہ وہ ہم سب کو پیروئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرار دے، حقیقی اور واقعی پیرو. اور تمام جو ہمارے اولیاء الہی کے مزارات ہیں ان سب کی پروردگار حفاظت فرمائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک اہم باتیں ہوئی ہیں، تو جو مہمان خصوصی جو آئے ہوئے تھے ایران سے اور وہ دلی میں اپنا نظام چلا رہے ہیں، ان کی طرف سے ایک بات انہوں نے آگے رکھی. جب قوم کے اندر معاملات آئے مشکلات کے، اس وقت میں جو باتیں جس طرح سے چار خلفاء میں ضرورت پڑ جاتی کچھ باتوں کو معلومات کرنے کی، تو وہ معلومات کرنے کے لیے سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے پوچھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ اس کا راستہ بتا دیتے تھے. وہ بات انہوں نے اس لیے بتائی، دیکھو بھی جو بڑے ہیں پہلے دوسرے تیسرے، یہ چوتھے ہیں. چوتھے ہونے کے باوجود جو اوپر بڑے تھے، جب بھی قوم اور اسلام کے لیے کچھ معاملات پیش آتے تو فوراً ان سے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ اس کا کیا مسئلہ حل کریں. تو وہ اس کے لیے راستہ بتا دیتے تھے مولا کائنات. تو انہوں نے بتایا کہ کلمہ توحید جس طرح سے واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، کیونکہ یہ علم کا دروازہ ہے اور ہر کوئی ان کے دروازے سے گزرنا پڑتا، یہ بتانا چاہ رہے تھے. اور اسی پیغام پر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے اہل بیت کی جو قربانیاں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، تو جب تک آپ ان کا سہارا لے کر ان کا ساتھ لے کر کے نہ جائیں تو کامیاب نہ ہوں گے. وہ قرآن پاک کا بھی حوالہ دیتے رہے، جب تک آپ متحد نہ رہیں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے. اسی کی وجہ سے آج جو ہے
सारी दुनिया में मुसलमानों की तबाही और जो हालात गुजर रही उनके ऊपर जो मामलात हो रहे वो उसका भी उन्होंने जिक्र किया और एक मिसाल उन्होंने पेश की। और जो ईरान के अंदर जो हिजबुल्लाह और हमास, एक सुन्नी और शिया जमात थी, दोनों ने मिलकर अपना खून का जिस तरह से इत्तेहाद कायम किया, खून कुर्बानी देने में जिस तरह से उन्होंने ये सारी जिक्र उन्होंने की, तो अच्छा लगे। चंद बातें हमें भी समझने का मौका मिला। और बिलखुसूस जो है हमारे सदर मोहतरम हज़रत सैयद मोहम्मद अल हुसैनी बाबा जो है हमारे सदर मोहतरम है, उन्होंने आकर के उन्होंने अपनी तरफ से बातें रखी हैं। और यहाँ पर शिया जमा से जो सेक्रेटरी सदाए इत्तेहाद की जनाब अब्बास अली बोहरा इनके दौलत खाने पर जो बातें हुई हैं, इसलिए हम बहुत खुश और ममनून हैं इनका भी और जो आए हुए लोगों का भी। और सदाए इत्तेहाद की तरफ से हम सब के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और यही बात पैगाम हम अपनी उम्मत में देते हैं कि हमारे यहाँ सदाए इत्तेहाद 15 अरसे से ही काम कर रही है। अहले हदीस, शिया, सुन्नी, महदीवी, बोहरा सारे लोगों को चलने की जमात है, ये कायम है, काम कर रही है, इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबी नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्सक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल रूहानी और मानवी महफ़िल है। उलमा, दानिश्वर और ख़िदमत गुज़ारान कौम मिल्लत का एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाना ख़ुद अपनी हमारी मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। और जिस किसी ने भी ये एहतमाम किया है वो काबिल मुबारकबाद हैं। हमारे आए हुए मेहमान वो सब काबिल मुबारकबाद हैं जो ये अहम ज़िम्मेदारी लेकर मुल्क के गोशे गोशे में ये सिलसिले को जारी कर रहे हैं। और जो साहिब खाना हैं अलहाज मीर एजाज़ अली जौहरी साहब, वो हमारे जो है वो अंकल भी लगते हैं और बहुत ही इस सिलसिले में कोशिश और सिलसिला जो है उनका जारी रहता है। और आप जैसे कि सुन चुके हैं कि ये बहुत तुलानी गुफ्तगू है। बहुत खूबसूरत नुकात की तरफ हमारे आए हुए मेहमान मौलाना मोहम्मद सादिक हुसैनी साहब ने इशारा फरमाया है। अब तफसील गुफ्तगू अगर शुरू करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो सकता है। हमारा बुनियादी अक़ीदा तौहीद पर, वहदत से ही हमारा अक़ीदा शुरू होता है। यानी जब हम जिसको मान रहे हैं वो एक है तो फिर मानने वाले जो है अलग अलग कैसे हो सकते हैं। यही से हमारा जो है बुनियादी फ़र्क, अगर ये समझ तौहीद अगर किसी को समझ में आ जाए तो फिर वो कभी भी आपस में इख्तलाफ नहीं करेगा। जिसे तौहीद नहीं समझ में आती वही इख्तलाफ कर सकता है। तौहीद से लेकर क़यामत तक सारे बुनियादी अक़ायद हमारे जो है वो इत्तेहाद की तरफ दावत देते हैं। अक़ीदों में भी इत्तेहाद और अमल में भी इत्तेहाद। मस्जिदें हमारी जो है वो वहदत का पैगाम है। नमाज में ख़ुद जो है वो वहदत का पैगाम है। ये जमात की नमाज, जुमा की नमाज, ये मज़हर है वहदत का। नमाज जो है वो घरों में भी हो सकती थी, हमें मस्जिदों में क्यों बुलाया गया? जुमा के दिन क्यों बुलाया गया? ईदैन की नमाज में क्यों बुलाया गया? और सबसे बड़ी बात जो है वो हज में दुनिया भर से मुसलमान एक शहर में जमा हो जाते हैं। ये मज़हर वहदत है, इत्तेहाद का बहुत बड़ा पैगाम है और विलायत अहले बैत वहदत का बहुत बड़ा पैगाम है। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आए हुए हमारे मेहमान को भी ये इत्तला में बताया देता हूँ कि बेंगलोर की फ़िज़ा बहुत ही खूबसूरत फ़िज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक हमें भी कहीं सुनने को ऐसा नहीं मिला कि कोई नाइत्तफ़ाक़ी हुई हो या इख्तलाफ हुआ हो। ये मुसलसल उलमा, दानिश्वर और ख़िदमत गुज़ारान कौम मिल्लत की काविशों का नतीजा है कि यहाँ बिल्कुल बहुत खूबसूरत माहौल है। हम आपस में बैठते हैं, हम आपस में गुफ्तगू करते हैं, हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं, एक दूसरे की मस्जिदों में जाते हैं, इमाम बाड़ों में जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, हम आपस में मिलते हैं और मिलना बहुत बड़ी बात है। इमाम अली नहजुल्लाह फरमाते हैं कि अन्नासु अअदाउन मा जहलू। लोग एक दूसरे के दुश्मन कब होते हैं? जहालत की वजह से।
एक दूसरे को न जानना, न पहचानना, वो दुश्मनी का सबब बनता है। जितना ज़्यादा एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, ये मोहब्बत का सबब बनता है, दोस्ती का सबब बनता है, करीब होने का सबब बनता है। इसीलिए जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर दारुत तक़रीब एक जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसका सिलसिला ये आगे लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब ही क्या है? एक दूसरे को करीब करना। बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब इत्तेहाद बरकरार हो सकता है और आपसी जो है वो दूरियां ख़त्म हो सकती हैं। ये मुसलसल हमारे जितने आप चेहरे देख रहे हैं, इनके कोशिशों से यहाँ पर बहुत खूबसूरत इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम है, मस्जिदों में भी और हमारे सारे महफ़िलों में भी, प्रोग्रामों में भी। अल्लाह सुब्हानो तआला की बारगाह में यही दुआ है कि ये सिलसिला जो है वो जारी रहे, ऐसे ही मोहब्बतें कायम और दायम रहें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। जिन जिन हजरात को हमने दावत दी थी और वो वक्त पर जो है पहुंच गए, और इसमें जो है हमारे जनाब रोशन बेग साहब साबिक वज़ीर, उनका बहुत हिस्सा है। सदा इत्तेहाद की तरफ से उनका भी बहुत शुक्र अदा करते हैं। और हमारे सदर जनाब मोहम्मद अली बाबा अल हुसैनी साहब का भी जो है इसमें हिस्सा रहा और वक्त पे वो भी पहुंच गए, और एक कामयाब पैगाम जो है, मैसेज जो है बेंगलुरु के मुसलमानों में पहुंचने वाला है इंशाअल्लाह। और जनाब मोहम्मद अली बाबा ने जो है अल हुसैनी साहब ने शॉर्ट मैसेज दिया कि इत्तेहाद में जो है खुदा की खुशनुदी है। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। जब भी ये कहते हैं, कम बोलते हैं मगर बहुत मतलब निकलता है इनके जुमलों में। तो जो है हमारे मौलाना सादिक अल हुसैनी साहब ने एक पैगाम दिया है इत्तेहाद कायम करने के लिए, और उसमें जो है साथ साथ उन्होंने शुक्रिया अदा किया और आगे जो है चलने के लिए एक हिम्मत अफजाई की। वो जो है ईरान में अपनी PhD कर रहे हैं, और इसमें जो है इनका एक इदारा है जो दिल्ली में चलाते हैं, कौमी बैनुल कौमी इदारा है, वो चलाते हैं। उसमें भी जो है उन्होंने जो है इत्तेहाद के लिए ये काम कर रहे हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे फाउंडर जनाब मुजाहिद अली बाबा का, और हमारे जनरल सेक्रेटरी सरदार साहब का, और दीर हजरात का, और अब्बास अली भोरा साहब का, दीर तमाम हजरात का, कि जो है मुनीर साहब का। और इसलिए कि वक्त पर आ गए और प्रोग्राम जो है कामयाब बना इंशाल्लाह। एक नमूना है, एक जो है एक आहट है कि आइंदा चल के जो है हम लोग इससे बड़ा जो है प्रोग्राम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आप लोगों की हमारे तमाम मेम्बरान की ताउन से और तमाम उलमा हजरात की ताउन से, उलमा हजरात का भी बहुत बहुत शुक्रिया दिए, उलमा हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मौलाना खाइम अब्बास साहब मेंबर ऑफ बोर्ड जो है वो भी हाजिर रहे, और मंजूर मौलाना भी हाजिर रहे, और जनाब अली बखर मौलाना भी जो है हमारे छोटे से जलसे में हाजिर रहे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ